بریک کے بعد خوش آمدید. عشق حسین کی آپ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اور نواسہ رسول امام حسین عالی مقام اور ان کے خاندان کی لازوال قربانیاں دین اسلام کے لیے، اس کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور نواسہ رسول کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر آپ نے حکم دیا کہ یہاں پہ خیمے لگائے جائیں، تو ابن زیاد نے بھی سر حکم کر دیا اپنے سپہ سالار حر کو کہ آپ جائیں اور امام حسین کا راستہ روکیں اور ان کو کہیں کہ واپس چلے جائیں. اور ہوا بھی یہی کہ حر اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے آپ کا جو قافلہ تھا، جو آپ کے اونٹ تھے، جو آپ کی سواریاں تھیں، ان کو آ کے حر نے دھکے دیے اور کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. نواسہ رسول امام حسین نے کہا کہ حر کیا آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، نواسہ رسول ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے. تو ایک لرزی ایک جاری ہو گئی حر پر. یہ سب کچھ سنا انہوں نے، لیکن پھر آپ وارن کر کے گئے کہ میں کل پھر آؤں گا اور میں نہ دیکھوں کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ چلے جائیے گا، میں آپ کو وارننگ دے کے جا رہا ہوں. حر چلے گئے. نیکسٹ ڈے آیا. تب تک کہتے ہیں نا کہ امام حسین کا خاندان حر پر مہربان ہو چکا تھا. تب تک حر کا کہیں کہ ایمان جاگ چکا تھا. تب تک حر کی آنکھیں کھل چکی تھیں. تب تک حر کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کیا کر کے آ گیا ہوں. میں جن اونٹوں پر پاک بیبیاں بیٹھی تھیں میں نے ان کو دھکے دیے ہیں. میں نے نواسہ رسول کے سامنے زبان چلائی ہے. میں یہ کیا گناہ کر کے آ گیا ہوں. تو حر کا سر ایمان جاگ چکا تھا، حر کا ایمان تازہ ہو چکا تھا. یہاں پہ ایک حر کی انٹری ہو جاتی ہے اور ایک حر جو کہ آج آپ مجھ ناچیز ساجد حسین کے نام سے حر کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ حر کو کیسے حر بنایا آپ نے، تو وہ سر حر بننے جا رہا ہے اب. اور حر واپس آیا اور حر نے آ کے نواسہ رسول کے پیروں پر بیٹھ کے کہا کہ اے نواسہ رسول، اے علی کے بیٹے، حر کا سر آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اس پہ چاہیں تو تلوار چلائیں، مجھے میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں یا تو مجھے معاف کریں. مجھ سے گناہ ہوا کہ میں نے آپ کے آگے زبان چلائی، میں نے آپ کے اونٹوں کو دھکے دیے اور آپ کو کہا کہ واپس چلے جائیں. میں یہ نہ کرتا اور مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہے. یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا تو میرا خون آپ پر معاف ہے. نواسہ رسول نے حر کو معاف کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا. اور پھر حر نے نواسہ رسول کا ساتھ دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ کون آپ کے قافلے کو ہاتھ لگاتا ہے. میں آپ پر اور آپ کے دین پر قربان ہوں گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ حر نے جام شہادت نوش کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. رانا عبدالباسط سہروردی کی ایک خواہش تھی بریک سے جانے سے پہلے کہ ایک اور کلام وہ شامل کرنا چاہتے ہیں. سر بسم اللہ. امام انقلاب نعت حضرت علامہ سید محمد غیاث الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین. حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین. حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آپ کی بات کو لکھ کے بتا رہا ہوں. الحمدللہ فرماتے ہیں ہاں دے دیا سر مگر نہ دست یزید میں دیا. بے شک بے شک. دے دیا سر مگر نہ دست یزید میں دیا. اس طرح در سے
हुर्रियत हमको पढ़ा गए हुसैन, इस तरह दर से हुर्रियत हमको पढ़ा गए हुसैन। आंसू लहू के आज भी रोती है करबला की खाक, आंसू लहू के आज भी रोती है करबला की खाक। जख्म हर एक के कल्ब में कैसा लगा गए हुसैन, और हक का अलम लिए उठे छा गए कायनात पर। बेशक हक का अलम लिए उठे छा गए कायनात पर। दीन के दुश्मनों का सर नीचे झुका गए हुसैन। इब्ने अली की शान क्या तुझसे पाया हो रिया, जिसकी नहीं मिसाल वो मर्तबा पा गए हुसैन, जिसकी नहीं मिसाल वो मर्तबा पा गए हुसैन। राह खुदा में शौक से सर को कटा गए हुसैन, हक की रजा के वास्ते घर को लुटा गए हुसैन। बेशक बेशन। और हुसैन इब्न अली का कितना बड़ा मर्तबा है कि नवासे रसूल की कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए और आपको आके बताया कि आपके नवासे आपके दीन पर कुर्बान हो जाएंगे। एक आपके नवासे को जहर दिया जाएगा और दूसरे को बेयारो मददगार परदेश में बच्चों के समेत शहीद कर दिया जाएगा। ना आप होंगे ना अली होगा। तो नवासा रसूल की का चेहरा सुर्ख हो गया और उनकी आँखों से भी आंसू जारी हुए। तो फिर हमने तारीख ने देखा कि आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत के लिए आंसू बहाए जाते हैं वो नवासा रसूल इमाम हुसैन आली मकाम है। तो आपकी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन दीन इस्लाम पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। आपने यजीदी कुव्वतों के आगे सरे तस्लीम ख़म नहीं किया। ये सिलसिला अभी जारी है। अभी फर्स्ट मुहर्रम है और नवासा रसूल पहली मुहर्रम को करबला में पहुँचते हैं। आगे उनके साथ क्या क्या मज़ालिम ढाए जाते हैं ये तवील दास्तान है और उलमाए इकराम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से हमारे पास पहुँचेंगे। हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या तारीख़ इस्लाम में लिखा गया, कितने जुल्म ढाए गए और नवासा रसूल ने कौन कौन से मराहिल तय किए और फिर जाके जाम शहादत नोश किया और उनकी कुर्बानी के बाद दीन इस्लाम को कितनी फ़ौक़ियत मिली। आज यकुम मुहर्रम के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी सेकंड मुहर्रम को, 2 मुहर्रम को, और हम उलमाओं से मज़ीद इस पर रोशनी डलवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विनस HD की खुसूसी नशरियात इश्क़ हुसैन आप देख रहे हैं और ये मुहर्रम हराम के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हर साल आपकी समातों की नज़र हो। आज पहला मुहर्रम है और पहले मुहर्रम पे हमें शहादत
حضرت امیرُ المومنین حضرت عمر فاروق بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، تو پھر ہمیں یہ جو 61 ہجری کو جو واقعات رونما ہوئے دین اسلام میں، ہم اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علی مقام کی قربانی اور ان کے ساتھ ان کے دوست، ان کی فیملی اور جو لوگ 72 لوگوں کا جو قافلہ جو کہ مدینہ سے چلا تھا، جن کا سفر کوفہ میں آ کے اختتام پذیر ہوا، پھر وہاں سے بھی آگے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی دلسوز تاریخ ہے دین اسلام کے، یہ واقعات ہیں، ان پر ہم روشنی ڈالیں گے، ہم ان پہ بات کریں گے، اور کوشش ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء ہم بلائیں اپنے شو میں، ہم ان سے جان سکیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں، کہ وہ کیا معاملات تھے، کس طرح نواسہ رسول کو خط و کتابت کی گئی، ان کو بلوایا گیا، مقاصد کیا تھے، امام حسین کے ساتھ دھوکہ کن لوگوں نے کیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر یہ کتنی بڑی قربانی ہے جو کہ نواسہ رسول نے دی، کتنے بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن امام حسین علی مقام نے اپنا سر جھکایا نہیں، کفار کے آگے کہیں یا کہ اس وقت کی یزیدی طاقتوں کے آگے کہیں، تو وہ سر دنیا نے دیکھا کہ نیزے پر بھی وہ سر بلند تھا۔ تو اسی سر بلندی کی وجہ سے آج دین اسلام ہماری نسلوں میں ہے۔ تو یہ تمام جو آج تک جو دین اسلام ہمارے رگوں میں ہے، ہماری نسلوں میں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، تو یہ تقریباً یہ کریڈٹ بھی نواسہ رسول امام حسین کو جاتا ہے کہ اگر اس وقت وہ بیعت کر لیتے یزید کی، کمپرومائزڈ ہو جاتے، تو شاید دین اسلام اتنی تعداد میں یا اتنے رقبے پہ آج نہ ہوتا، لیکن امام حسین نے اس وقت کی یزیدی قوتوں کو کہا کہ نہیں، میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں سر تسلیم خم نہیں کر سکتا، آپ لوگ دین کو توڑ رہے ہیں، آپ لوگ دین میں امنڈمنٹ کر رہے ہیں، آپ جس خلافت کے منصبے پر بیٹھے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے نبی میرے نانا کا دین یہ نہیں ہے۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ امام حسین اور ان کی فیملی نے بڑے ظلم و ستم دیکھے اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ ان تمام شہدائے کربلا کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اور نہ صرف ہم بلکہ تمام جن و بشر، تمام اہل مسلم امہ پہلے محرم سے لے کے پورا ہی مہینہ 40ویں تک ان کے لیے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو کلام میں بھی یاد کرتے ہیں، ہم نوحہ خوانی بھی ان کے لیے کرتے ہیں، ہم سلام بھی ان کو کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سر کہ پہلی محرم حضرت عمر فاروق کی شہادت بھی ہے، پھر نواسہ رسول کا سفر بھی، یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سفر تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، احرام تک کھلوائے گئے میرے حسین سے، لیکن وہ کربلا پہنچ چکے ہیں آج کے دن، اور پھر 10 محرم شام غریبہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوشش ہوگی کہ وہ جب سے سلسلہ چلا تھا اور پھر ختم کہاں ہوتا ہے، شام غریبہ کیسے ہوتی ہے، کیسے نبی کے گھر کو نقصان دیا جاتا ہے، اس تک ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈیلی بات کریں۔ پہلے آغاز کرتے ہیں سر، آج ہمارے ساتھ نکی عباس موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا سنائیں گے۔ نکی عباس خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ساجد بھائی آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ اس دسترخوان مودت میں میں اپنا تبرک شامل کر سکوں، کہ جو یہ پیغام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کا پیغام ہے، کہ عزائے حسینی میں سب سے پہلا گرتا ہوا آنسو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے جاری ہوا، کہ جب جبریل امی روداد قتل امام حسین سناتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ وزاری کرتے رہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو خود ارشاد فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے مابین تھے، میں تب بھی نبی تھا، اور وہی نبی اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے برابر میں منبر پہ اصحاب سے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حاذا حسین فعرفو، یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، سبحان اللہ، یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اور کیا معرفت ہے اس کو کلام
میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا حسین ہے. کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. کیا ہے حسین؟ کہ ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے. جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہیں ہے دوسرا خدا، نہ دوسرا کوئی حسین ہے. کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. اور اسی کے ساتھ چند اشعار ہیں کہ جو یاد جس طرح اہل بیت علیہ السلام کس طرح یاد فرماتے تھے جب ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا. تو معاملات یہ ہوتے تھے کہ مدینے میں چاند کی طرف نہیں دیکھا جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہوا ہے. 11 مہینوں کو چاند دیکھا جاتا تھا، لیکن جب محرم کے لیے دیکھا جاتا تھا تو صرف اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی طرف نگاہیں ہوتی تھیں کہ جیسے ہی رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا اور ایام اعضاء کا آغاز ہے. میں اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اذہان کو تیار آمادہ فرما لیں کہ ایام اعضاء کا آغاز ہے اسی سلسلے سے کہ کس طرح یاد کیا جاتا تھا. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. اور کیا قیامت کے جملے ہیں، یہ قیامت کا منظر تھا کہ ہاتھ میں کوزے لیے سب
آسمان تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پھترائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین. ماشاءاللہ نکی عباس اپنے انداز سے وہ منظر کشی کر رہے تھے کہ جو 61 ہجری کو یہ ظلم و ستم دیکھا دنیا نے کہ کس طرح نواسہ رسول نے قربانی دی. یہ سلسلہ تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا کہ اہل کوفہ نے خط و کتابت کی خطوط بھیجے امام حسین علی مقام کو کہ آپ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں. تو امام حسین کو 10,000 سے بھی زیادہ خطوط ملے اور وہ سب دعوت دے رہے تھے امام حسین کو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ یہاں آ جائیں اور یہاں پہ جو خلافت کے منصب پر فائز ہیں یزید ابن معاویہ، ان کی آ کے آپ تبلیغ کریں یا ان کے ساتھ آ کے آپ ملاقات کریں اور یہاں پر جو ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا جو ہم پر دین مسلط کیا جا رہا ہے، کیا یہ دین آپ کے نانا کا دین ہے یا نہیں. تو بہت سارے اس طرح کے شکوے اور دعوت نامے امام حسین کو بھیجے گئے کہ آپ آ جائیں، نواسہ رسول آ کے ہماری رہنمائی کریں اور ہم اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. نواسہ رسول کے احرام کھلوائے گئے اور پھر امام حسین علی مقام نے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ کی طرف ٹریول کریں گے، سفر کریں گے. اس اثناء میں آپ نے جب اپنے رفقا اور اپنی فیملی میں یہ ذکر کیا تو آپ کے بہت سارے جو عزیز تھے، جو رشتہ دار تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے امام حسین کو کہا کہ آپ نہ جائیں کوفہ اور پہلے آپ اپنے سفیر کو بھیجیں. آپ اس طرح یہ فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں کہ کوفہ کے لوگ کہیں آپ سے دھوکہ نہ کریں. اس سے پہلے آپ کے بابا علی کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا. تو نواسہ رسول نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات سے مجھے باخبر کریں کہ یہ جو خط مجھے ریسیو ہو رہے ہیں، جو مجھے مل رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے. تو پھر مسلم بن عقیل نے وہ سفر جاری کیا اور مسلم بن عقیل جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا. سر 10,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم بن عقیل جو آپ کے کزن ہیں، امام حسین کے کزن ہیں اور ان کے سفیر بھی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو پھر امام حسین کو اپنے ہی کزن، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے سفیر مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا کہ چچا زاد بھائی آپ آ جائیں اور یہاں پر حالات بہتر ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. جب آپ آئیں گے تو دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور اس طرح دین رسول ہر جگہ پہ اور پورے ہی جگہ پہ پھیل جائے گا اور ہماری فکر، ہماری سوچ جو کہ ہمارے نانا کی سوچ اور فکر ہے وہ یہاں کے لوگوں میں بھی چلی جائے گی. تو پھر نواسہ رسول نے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ کی طرف سفر کریں گے. یہ سفر کتنا مشکل تھا، کتنا طویل تھا، اس میں کتنے مشکلات تھیں، ہم وقتاً اس پہ بات کریں گے.
مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عشق حسین کی خصوصی نشریات آپ یکم محرم سے 10 محرم تک دیکھتے رہیں گے, اور اس اسپیشل پروگرام میں ہم روشنی ڈالیں گے نواسہ رسول کی قربانیوں پر. یہ لازوال قربانیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں اختتام پذیر ہوتی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کی ایک لیگیسی ہے نعت اور منقبت پڑھنے کے حوالے سے, اور متعدد بار آپ ہمارے پروگراموں میں ان کو دیکھ چکے ہیں. آپ کبھی جج بھی بنے ہوتے ہیں ہمارے پروگراموں میں, اور جو ہمارے آنے والے بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, آپ ان کو نعت منقبت کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. آپ سفیر ریاض ہیں, اور کئی لقب اور القابات سے آپ کو نوازا جا رہا ہے اس منقبت اور نعت کی دنیا میں. اور آپ کے استاد محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فصیح الدین سہروردی صاحب. سہروردی فاؤنڈیشن میں بھی آپ کو عہدہ ملا ہے. تو آج ان سے جان لیتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے. ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں. رانا عبدالباسط سہروردی آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑی نوازش, بہت شکریہ ساجد بھائی کہ آپ نے اپنے اتنے متبرک پروگرام میں مدعو کیا مجھے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی سفیر ریاض کے حوالے سے بتایا, جو مجھے لقب ملا, میری اتنی اوقات تو نہیں, لیکن جب بڑے دے دیتے ہیں تو پھر اس کو جو دیا جائے. نہیں, بزرگوں کا دست شفقت آپ کے سر پر ہے. الحمدللہ. میرے پیر و مرشد سفیر سلسلہ عالیہ سہروردیہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب نے مجھے الحمدللہ 2 چیزوں سے, ویسے تو بہت سی چیزیں, ساری چیزیں, میں جو یہاں بیٹھا ہوں ان کی دعاؤں سے, انہی کی لیگیسی پہ کام کرتے ہوئے یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ بیٹھا ہوں, لیکن 2 چیزیں مجھے الحمدللہ عطا ہوئیں اسی مہینے میں. اچھا. ایک جو انٹرنیشنل ہماری نعت سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن ہے, انٹرنیشنل پوری دنیا میں الحمدللہ نعت کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اس کے روح رواں اور بانی سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جو کراچی کو جو ذمہ داری ہے نا کراچی کے حوالے سے, انہوں نے مجھے عطا کی ماشاءاللہ. الحمدللہ. سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کراچی کا مجھے جنرل سیکرٹری بنایا ہے الحمدللہ. مجھ ناقص کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں میں بخوبی اپنی پوری کوشش کر کے الحمدللہ کر رہا ہوں. اور سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن, پہلے سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں. سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا جو مشن ہے وہ دراصل مشن ریاض ہے. اچھا. جس کا مجھے سفیر بنایا گیا. ماشاءاللہ. مشن ریاض یہ ہے امام انقلاب نعت حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض. تو اس فاؤنڈیشن میں آپ بغیر کسی چارجز کے, یہ مشن صرف اور صرف فروغ نعت کے حوالے سے ہے. سلسلہ ٹریننگ کرواتے ہیں آپ نعت پڑھنے کی؟ جی, نعت پڑھنے کی ٹریننگ کرواتے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ فروغ نعت کے ٹریننگ بھی بالکل کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل جو اس کا مشن ہے وہ ہے فروغ نعت. گھر گھر میں, گھر گھر, اور یہ ابھی کا مشن نہیں ہے, یہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے, اور وہاں سے یہ چل رہا ہے. اس کو تقریباً صدی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہونے والے ہیں الحمدللہ. تو اس کا یہ مشن ہے گھر گھر میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا, امام حسین جیسے کہ یہ ایام آئے ہیں ایسے امام حسین کے ذکر کرنا, ان کی قربانیوں کے حوالے سے بتانا. دراصل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت کے حوالے سے ایک فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے اہل بیت سے مودت رکھیں. تو یہ میں اب آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کا جو المیہ ہے, جو ایک مشن ہے, وہ یہ ہے کہ گھر گھر میں جا کر اللہ اس کے رسول کے احکامات تعلیمات بتانا, اور دوسرا ان کے دل میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت مودت ڈالنا اور بتانا کہ یہ کیا ہے, اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی محبت اور شفقت فرمانا. بہت خوب, بہت خوب. اور میں چاہوں گا کہ آج کیونکہ یکم محرم ہے, اور یکم محرم عشرہ ایک منایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کا تشریح کی جاتی ہے, بل بورڈ لگائے جاتے ہیں. تو 2 بڑی شخصیات آج کے دن کی مناسبت سے, پھر بہت سارے علماء یہ بھی بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ 25 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, یکم محرم نہیں ہے. تو علماء جب آئیں گے, ہم علماء
سے یہ سوال کریں گے، ہم ان سے اس پہ روشنی ڈلوائیں گے کہ تاریخ اسلام کیا کہتی ہے۔ پہلے ہم عبدالرانا باسط سہروردی سے آج کے دن کی مناسبت سے وہ کیا ہمیں اور آپ کو سنائیں گے۔ بسم اللہ۔ میں انشاءاللہ آپ کو حضرت عمر کی بھی منقبت سناؤں گا، لیکن اس سے قبل میں ایک کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عابدانا عابدانا میرے حسین کا ہے عابدانا، عابدانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، بے شک بے شک میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، وہ تو نانا میرے حسین کا ہے، وہ تو نانا میرے حسین کا ہے، جس جگہ بنائے جاتے ہیں، جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ، میرے حسین کا ہے، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ، یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے، یہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، میرے گھر میں چراغ جلتا ہے، میرے گھر میں چراغ جلتا ہے، کیوں آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، اور شعر قابل غور، ہاں آنا جا زندگانی کی ہار کر بازی، زندگانی کی ہار کر بازی، جیت جانا میرے حسین کا ہے، کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں، سر اٹھانا میرے حسین کا ہے، جان علی پر فدا میری مفتی، فرماتے ہیں جان تو علی کی ہے، جان علی پر فدا میری مفتی، پر دل دیوانہ میرے حسین کا ہے۔ بات کر رہے تھے ہم نواسہ رسول حسین عالی مقام کی، اور امام حسین
نے سفر کا آغاز کر لیا، اور اس سفر میں جب وہ جانے لگے، جب وہ تیاری کرنے لگے، تو آپ کی ازدواج نے، آپ کی فیملی کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، آپ ہمیں بھی لے جائیں، آپ اکیلے نہ جائیں۔ تو نواسہ رسول نے فیصلہ کیا کہ تمام ہی لوگوں کے ساتھ جایا جائے اور جا کر دین کی تبلیغ کی جائے۔ نواسہ رسول امام حسین عالی مقام نے یہ سفر آغاز کر لیا اس سفر کا، اور سفر یہ چلتے چلتے آپ کربلا کے میدان تک آ کے پہنچ گئے، اور جب اس میدان پہ آ کے آپ خیمہ زن ہوئے تو حکمران جو تھے ان کو پتہ چل گیا، ابن زیاد کو پتہ چل گیا، یزید کو پتہ چل گیا کہ امام حسین عالی مقام پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، آپ کو حکم کیے گئے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن نواسہ رسول نے کہا نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ سفر آگے کتنے مراحل طے کرتا ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ابھی ذرا نکی عباس سے ہم سنیں کہ وہ کیا آپ سناتے ہیں۔ نکی جی، جیسا کہ ساجد بھائی آپ نے ابھی آغاز کیا بات کا کہ جس طرح امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، ظاہر ہے آج کے دور میں بھی جب کہ میڈیا اتنا فاسٹ ہے، کمیونیکیشن اتنا فاسٹ ہے، آج بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا، لیکن جب اصول مضبوط ہو تو حجت خدا اپنی حجت یوں تمام کرتا ہے کہ اس جملے سے پوری کائنات میں رقم کر دی امام حسین نے بات کہ جب یزید کی طرف سے بیعت طلب کی گئی تو یہی کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اس اصول کو پوری کائنات پہ رقم کر دیا کہ چاہے پاسٹ ہو چاہے فیوچر ہو، آنے والا ہر بندہ یہ اپنے دل میں بات بٹھا لے کہ ترازو کیا ہے، ترازو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور جب یہ مدینہ چھوڑا ہے تو کیا حالات تھے ان کو کلام کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما، پھر آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوئے بقی وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر دیے صدا۔ کیا قیامت کے جملے ہیں کہ چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو، اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال سے برگشتہ ہر نظر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر، صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، ماں سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ امام حسین جب قبر بی بی فاطمہ زہرا پر گئے ہیں تو کس طرح اس طرح گئے کہ جیسے ننھا بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے، تو ماں سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا، آواز آئی
قبر سے اے میرے محل کا صدقے تیری مصیبت و غربت کے فاطمہ بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا تڑپے ابوالحسن بھی دل بے قرار سے بیٹا رسول حق نکلا مزار سے. کیا قیامت کے جملے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ جا مرکد رسول پہ جا میرے لال فام لازم ہے نانا جان کو بھی آخری سلام دینا میری طرف سے یہ حسرت بھرا پیام ممکن نہیں مدینے میں زہرا کرے قیام تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو. اور مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہم بتائیں گے کہ اب نواسہ رسول حسین عالی مقام کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں. نیکسٹ ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے, کون کون لوگ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.